الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. کتاب الصلاۃ سے یہ باب المواقیت ہے، نماز کے اوقات کا بیان. اس سلسلے میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے تب تک کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک کوئی نماز نہیں ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صبح کی نماز کے بعد اس سے مراد فجر کی نماز ہے. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات ممنوعہ میں سے 2 اوقات کا تذکرہ کیا ہے. جن اوقات میں نماز پڑھنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے ان میں سے یہاں 2 اوقات کا تذکرہ ہے. پہلا وقت یہ ہے، انسان نے فجر کی نماز ادا کی، اب اس کے بعد سے لے کر کے کب تک؟ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. اور یہاں سورج کے طلوع ہونے سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے بعد 1 نیزہ کے برابر بلند ہونا ہے، کیونکہ دوسری روایت اس بات کی صراحت کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے. سورج جب طلوع ہو جائے، سن رائز ہو جائے، اس کے بعد جب تک 1 نیزہ آپ جانتے ہیں، بھالا جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، اونٹ کو جس سے نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کے گردن میں ایک بھالا داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ نکل جاتا ہے. جنگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس کو نیزہ یا بھالا کہتے ہیں. تو نیزہ اور بھالا جتنا لمبا ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب اتنا اوپر چلا جائے، اوپر آ جائے، بلند ہو جائے، اس وقت تک انسان کے لیے نماز پڑھنا منع ہے. اور یہ جو وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے 1 نیزہ بلند ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بعض علماء نے 15 منٹ بتلایا ہے اور بعض نے 20 منٹ بتلایا ہے. تو احتیاط یہی ہے کہ آدمی 20 منٹ کے بعد ہی کوئی نفل ادا کرے. دوسرا وقت جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ وقت ہے عصر کی نماز سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک. جب تک مکمل طور پہ سورج غروب نہ ہو جائے تب تک آپ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی مغرب کی جو سنت پڑھتا ہے انسان، مغرب کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھتا ہے، یہ سنت کب پڑھے گا؟ جب سورج مکمل طور پر غروب ہو کر کے غائب ہو جائے. کیونکہ اگر سورج باقی ہے غروب ہونا تو ایسی صورت میں وہ وقت ممنوع اوقات میں سے ہے. اس روایت میں 2 ہی اوقات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کی روایت میں مزید 3 اوقات کا تذکرہ ہے. اور اس روایت کے اندر جن 2 اوقات کا تذکرہ ہے، ایک ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت جو ہوتا ہے، اور ایک ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت. ان دونوں اوقات میں بطور خاص نماز اور عبادت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ صراحت اور وضاحت ہے کہ اس وقت سورج جب طلوع ہوتا ہے یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی عبادت کرنے والے لوگ سورج کی عبادت انجام دیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں سوریہ نمسکار وغیرہ کہتے ہیں. یہ سورج کی عبادت ہوتی ہے، سورج کی حقیقت میں یہ عبادت ہوتی. تو یہ وقت جو ہے یہ مجوسیوں کی عبادت کا وقت ہے، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. لہذا اس موقع پر اور سورج کے غروب ہوتے وقت بھی آگ اور سورج کی عبادت کرنے والے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو ان دونوں اوقات میں شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ تاکہ ان کی عبادت اور مسلمانوں کی عبادت ایک جیسی نہ لگے، مسلمان کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار نہ کر جائے. لہذا اس روایت سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت میں بھی مسلمانوں کو مشرکین کی مشابہت اور کفار سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اندازہ لگائیے، عبادت کے علاوہ اگر کوئی عمل عبادت نہ ہو تو اور اس میں کوئی انسان غیر مسلموں کی، کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کر رہا ہو تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اسی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سمجھیے جو بہت مشہور ہے
کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے، یعنی انہی کے طریقے پر، انہی کے منہج پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ لہذا مشرکین اور کفار سے اس حد تک شریعت نے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت آئے گی جس میں مزید 3 اوقات کا بیان ہوگا، اور ان تینوں اوقات میں عام طور سے نمازیں پڑھنا منع ہے، لیکن کچھ ایسی نمازیں ہیں جن کو ان اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان 5 اوقات میں۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔